دہلی شہر کا واقعہ ہے۔ ایک طالب علم جو دہلی میں پڑھتا تھا اور ایک مسجد کے اندر رہا کرتا تھا، اس محلے میں ایک عورت اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں ملنے کے لیے آ رہی تھی۔ اتفاق سے وہاں فرقہ وارانہ فساد ہو گیا، یعنی لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اس کو پناہ کی جگہ وہیں مسجد ملی۔ رات کا وقت تھا۔ طالب علم اس بات کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے اس عورت سے معذرت کی کہ آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، لوگ دیکھیں گے تو میری ذلت ہوگی اور مجھے مسجد سے نکال دیں گے، جس سے میری تعلیم کا نقصان ہوگا۔ اس عورت نے پورا حال بیان کیا اور کہا کہ اب مجھے آپ بتائیے کہ ایسی حالت میں جانے سے میری عزت جانے کا خطرہ ہے۔ طالب علم یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اس کونے کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ، اور خود مطالعے کے اندر مشغول ہو گیا۔ رات بھر مطالعے میں مشغول رہا اور مطالعے کے دوران بار بار اپنی انگلی چراغ کی بتی میں ڈالتا رہا۔ وہ بار بار چراغ کے اندر اپنی انگلی ڈالتا اور نکال لیتا۔ ساری رات اس کی اسی طرح گزری۔ عورت یہ ماجرا دیکھتی رہی۔ جب صبح قریب ہوئی تو طالب علم نے کہا کہ سب فسادی اپنے اپنے گھر جا چکے ہیں، اب رستہ بالکل صاف ہے، چلیے میں اب آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے اس بات کا راز نہیں بتائیں گے کہ آپ بار بار انگلی چراغ میں کیوں رکھتے تھے۔ طالب علم نے کہا آپ کو اس بات سے کیا غرض ہے، آپ اس بات کے پیچھے نہ پڑے۔ مگر جب عورت ضد کرنے لگی تو اس نے کہا شیطان بار بار میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا، مجھے بار بار زنا کی ترغیب دے رہا تھا، بار بار مجھے بدکاری کی طرف دعوت دے رہا تھا، اس لیے میں بار بار انگلی چراغ کے اندر رکھ رہا تھا اور نکال رہا تھا، اور میں اپنے نفس کو خطاب کر رہا تھا کہ اس دنیا کی معمولی سی آگ جب تو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا۔ اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ عورت یہ سن کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ مالدار لڑکی تھی، اس کا رشتہ ایک مالدار لڑکے سے ہونے والا تھا۔ اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں فلاں طالب علم سے اپنا نکاح کروں گی۔ والدین اس بچی کو سمجھاتے رہے، بہت سے لوگوں میں بدگمانی ہونے لگی۔ جب اس لڑکی نے یہ ماجرا دیکھا تو پورا قصہ سنایا اور کہا میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گی، اس کے دل میں خوف خدا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ آخرکار اس لڑکی کا نکاح اسی طالب علم سے ہو گیا اور وہ اس کے گھر جائیداد کا مالک ہو گیا۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.